بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتب الله له بها عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو اور ہماری خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا انتہائی کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان جیسی عظیم المرتبت دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی قدر کا پتہ ہمیں تب چلے گا جب ہماری آنکھیں بند ہوگی۔ انسان دنیا سے بے ایمان کے ساتھ اگر جاتا ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں، وہ نعمتیں آخرت کے اندر اللہ تعالی جل شانہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میرے باب میں امتحان لیا جائے گا اور تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ یہ کون آدمی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ذہن میں حاضر کر کے پوچھا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر مبارک لا کر پوچھا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ بندہ دیکھتا ہے، یہ مرنے والے دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ کون ہے۔ جو مومن ہے وہ یوں کہیں گے کہ یہ ہمارے نبی ہے، جاءنا بالبینات والہدی، جو ہدایت کو لے کر، دلائل کو لے کر کے آئے تھے، ہم ان پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو قبول کیا تھا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو فرشتوں کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ ہمیں یہی یقین تھا کہ تو یہی جواب دینے والا ہے، نم صالحہ، اطمینان سے سو جاؤ۔ اور اگر کافر یا مرتاب یا منافق ہوتا ہے اور اس سے بھی یہی سوال ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، دنیا میں لوگ کہتے تھے کہ اسلام ایک مذہب ہے، اس کا ایک پیغمبر ہے جس کا نام محمد ہے، بس ہم یہ جانتے تھے، اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں۔ پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو تب ہمیں ایمان کا پتہ چلے گا۔ ایمان ایک عظیم المرتبت دولت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ دنیا میں اللہ کے فرمودات پر چل کر کے جاتا ہے، اس کی موت کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چٹکی بجائی، جیسے ہم چٹکی بجاتے ہیں نا، انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کو لے کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اخلاق حسنہ سے رہتا ہے،
کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنی ذات کو موذی نہیں بناتا، سپیروں کی طرح دنکیلی نہیں بناتا، اور صاف ستھری زندگی گزار کر کے جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی موت اس طرح چٹکی حضور نے بچا کر کے مثال دی، اور فرمایا کہ آسانی سے اس کی روح نکل جاتی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور اس کی زندگی ایک بڑی صاف ستھری گزار کر کے گیا ہے اللہ کی رضا میں۔ اسی لیے ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع، فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا، اور اس میں سب سے پہلی چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف ہو تنہائیوں میں بھی اور علانیہ میں بھی، جب خلوت میں رہوں تو بھی اللہ کا ڈر ہو۔ میں پوری حدیث پہلے پڑھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت میں کیا ارشاد فرمایا۔ صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل کیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقسط فی الفقر والغنى وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی وعفو عمن ظلمنی وان تکون سمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرا وعامر بالمعروف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ کو حکم دیا کہ اب میں اللہ سے ڈروں، سرن بھی علانیتن بھی، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، مجلسوں میں بھی تنہائیوں میں بھی، اپنے روم میں اکیلا بیٹھا ہوں تو بھی اللہ کا خوف۔ یہ نہیں کہ روم میں اکیلا بیٹھا ہوں تو موبائل لے کر گندگی کرنے لگوں، برائیاں کرنے لگوں، برائیاں دیکھنے لگوں اور علانیہ تسبیح پھراتا رہوں، بلکہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اور میں انصاف کی بات کہوں چاہے غصہ ہو یا رضامندی کی حال ہو۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اپنوں کے مسائل ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، تو اس کے عیب کو بھی چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب دشمنی ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کے ہنر کو بھی عیب بنا کر کے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اس کو عدل و انصاف نہیں کہا جاتا۔ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ انسان میں جو بات ہو، میرا غضب ہو یا میری رضا کا حال ہو، میں ہر حال کے اندر اپنی زبان کو صداقت کے ساتھ استعمال کروں۔ والقصد فی الفقر والغنى، اور فقر ہو یا غنا ہو، میں خرچ کرنے والا ہوں، مطلب یہ ہے کہ مالداری ہو یا فقیری ہو، اپنے حالت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اسراف سے بچاؤں، تبذیر سے اپنے آپ کو بچاؤں، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤں، اور جہاں خرچ کرنا ہے حق کے راستے میں وہاں خرچ کرو، اور جہاں اللہ نے منع کیا وہاں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ ان اصل من قطعنی، میں صلہ رحمی کروں، جو میرے ساتھ قطع تعلق کرے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، جو میرے ساتھ قطع تعلق کرے میں ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں جو میرے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرِمَنِي، اور میں اس کو دوں جو مجھے محروم کرتا ہے، یعنی مجھے نہیں دیتا لیکن میں ضرور اس کو دوں گا، تو میں اس کو دوں جو مجھے محروم کرتا ہے۔ اور فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میں معاف کر دوں اس انسان کو جس نے مجھ پر ظلم کیا۔ وَأَن تَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا، اور میں خاموش رہوں تو اس صورت میں میرا ذہن فکر میں اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو توحید کے دلائل ہیں اس کو سوچنے والا بنوں،
اسی لیے مومن کی صفت قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ مومن کی شان ہے کہ جو تمام چیزوں کو دیکھ کر، وہ بارش کو دیکھ کر، وہ سردی کو دیکھ کر، وہ گرمی کو دیکھ کر، وہ آسمان کو دیکھ کر، وہ پہاڑوں کو دیکھ کر، وہ درختوں کو دیکھ کر، وہ زمینوں کو دیکھ کر، وہ کسی کو گرتا ہوا دیکھ کر، کسی کی بیماری کو دیکھ کر، اور کسی کی صحت کو دیکھ کر، کسی کے مکان کو دیکھ کر، کسی کے جھونپڑے کو دیکھ کر، تمام حال میں وہ ایک ہی بات کہنے والا ہو، ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے اللہ نے ان میں سے کوئی چیز عبث اور بیکار نہیں پیدا فرمائی۔ اس نے خنزیر کو بھی پیدا کیا، اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اس نے سانپ کو پیدا کیا، اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ اس نے بچھو کو پیدا کیا، اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ اس نے سمندروں میں مگرمچھ کو پیدا کیا، اللہ کی مصلحت ہے۔ تمام کی تمام چیزیں جو مالک کریم نے پیدا کی ہیں وہ اس کی مصلحت سے خالی نہیں ہے، اس کی حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہوگا، لیکن اللہ کے اعتبار سے حق تعالی نے اپنی مصلحت، اپنی قدرت، اپنی حکمت کے تحت تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر عبرت لینے والا ہو۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ میری خاموشی فکر ہو، یعنی میں جب خاموش رہوں تو غلط سوچنے والا نہ ہوں، میری سوچ غلط نہ سوچتی ہو، گناہ اور برائیوں کو نہ سوچتی ہو، بلکہ میری سوچ جو ہے وہ اچھا سوچنے والی ہو، وہ اللہ کے توحید کے دلائل کو، اللہ کی وحدانیت کو سوچنے والے ہو، اور یہ دیکھنے والے ہو کہ تعالیٰ جل شانہ و عز جلالہ نے یہ تمام چیزیں جو پیدا فرمائی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر میرے خدا کی، میرے معبود کی، میرے رب کے دلائل ہیں، اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اور آگے فرمایا مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ونطق کی ذکر، فرمایا میرا بولنا وہ ذکر ہو، مطلب میں جب بولوں تو اس میں اللہ کا ذکر شامل حال ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ انسان کہ زبان اچھائی پہ چلنے والی ہو، برائی پہ چلنے والی نہ ہو، گالی گلوز پہ چلنے والی نہ ہو، فسق و فجور پر چلنے والی نہ ہو، بلکہ اس کی زبان سے اچھے کلمات نکلتے ہو۔ حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ انسان جب اپنی زبان سے کسی کو اچھا مشورہ دیتا ہے، اچھی رائے دیتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہے، تو اس صورت میں نبی علیہ السلام فرماتے اللہ اس پر 20 صدقے کا ثواب عطا فرماتے۔ تو میرا بولنا میرا ذکر ہو، ونظری عبرہ، اور میں جب بھی دیکھوں تو عبرت کی نظر سے دیکھوں، ہوس کی نظر سے نہ دیکھوں، برائیوں کی نظر سے نہ دیکھوں، بلکہ میری نظر یہ عبرت کی نظر ہو، اور میں بھلائی کا حکم دینے والا بنوں اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے والا بنوں۔ میرے اللہ نے مجھ کو ان کاموں کا حکم دیا، جب انسان کی زندگی میں یہ کام آ جاتے ہیں اور وہ انسان ان کاموں کو کرنے لگتا ہے تو اس صورت میں پھر اب تعالیٰ اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر اور اس کی موت کو بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم تمام کو اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے نقل کرتے ہوئے، حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی، اپنے رب سے یہ بات نقل کر رہے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی کتب الحسنات والسیئات، اللہ انسان کے حسنات کو بھی لکھتا ہے، سیئات کو بھی لکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب تعالی ہماری زندگی پر اللہ نے اپنے ملائکہ کو مقرر کیا ہے، وہ کرامن کاتبین ہیں، وہ ہماری نیکیوں کو، ہماری زندگی کو، ہماری برائیوں کو، ہماری اٹھک بیٹھک کو، ہماری تنہائیوں کو، ہماری خلوت کو، ہماری جلوت کو، ہماری نمازوں کو، ہماری مسجدوں کو، ہمارے سوچ کو سب لکھتے رہتے۔ ثم بین ذلک، پھر وضاحت کی حق تعالی نے اور فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها كتب اللہ له عنده حسنۃ کاملۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور وہ نیکی نہیں کر سکا
تو اللہ جل شانہ اس پر بھی ایک نیکی عطا فرمائیں گے. عندہ حسنۃ کاملۃ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ارادوں پر، وہ نیتوں پر ثواب لکھتا ہے. آگے فرمایا فَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو عمل میں بھی لے آیا، فَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اگر اس نے اس نیک عمل کو انجام دے دیا تو اللہ 10 نیکیوں سے لے کر 700، بلکہ 700 سے آگے اس کے اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. إلى ضعف إلى أضعاف كثيرة، 700 تک اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کو انجام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. لیکن یہ جب ہے جبکہ اس نے نیکی کا برائی کا ارادہ کیا، پھر اللہ کے خوف سے وہ بچ گیا، اللہ کا ڈر اس کو لگا اور اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا، تو اب تعالیٰ کی طرف سے باوجود کہ اس نے برائی کی نیت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ کے خوف سے اس نے چھوڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے. اور اگر اس نے برائی کو چھوڑا لیکن اللہ کا خوف نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا، اس نے مکمل ارادہ کر لیا تھا اس برائی کا، اس گندگی کا، اس سیئے کا، اس گناہ کا اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا، اور پھر کسی عارض کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس نے اس گناہ کو نہیں کیا، تو روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ایک گناہ عطا فرمائیں گے، اس کے حصے میں ایک گناہ لکھا جائے گا. اور اگر اس نے اس کام کو، اس برائی کو انجام دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک گناہ لکھیں گے. اگر ارادہ کیا، پکا ارادہ تھا، لیکن کسی عارض کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے وہ اس کو انجام نہیں دے سکا، تو بھی ایک گناہ اس کے حصے میں لکھا جاتا ہے. اور اگر اس نے انجام دے دیا، اس نے کر لیا اس گناہ کو، تو بھی ایک ہی گناہ اس کے حصے میں لکھا جاتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ کی رحمت کی شان یہ ہے کہ صرف نیکی کے ارادے پر ایک نیکی اور نیکی کا کام انجام دے دیتا ہے تو 10 سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور برائی کے ارادے پر ایک برائی، ایک گناہ، اور اگر انجام دے دیتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھتا ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب جب اپنی رحمتوں سے اتنا نچھاور ہو رہا ہے ہم پر، اور جو ہے اپنی رحمتوں کو اتنا بچھا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں بھی اپنے اس رحیم اور کریم رب کی طرف دوڑنا چاہیے. اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. بہت سے لوگ صغیرہ گناہ اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صغیرہ ہے، چھوٹا ہے، اس سے کیا ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ان كنا نعد على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. حضرت انس فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت بہت سے عمل کرتے ہو اور اس کو بال سے زیادہ باریک سمجھ رہے ہو، معمولی سمجھ رہے ہو، حقیر سمجھ رہے ہو، اور یہ سوچ رہے ہو یہ تو گناہ صغیرہ ہے، اس سے کیا ہو گیا. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم اس کو مہلک سمجھتے تھے، ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے، من الموبقات سمجھتے تھے کہ یہ ہلاک کرنے والا ہے. اور ہے بھی یہی کہ ہمارے گھروں میں چھوٹی سی چنگاری کوئی باقی نہیں رہنے دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ چھوٹی سی چنگاری سے آگ بھڑک سکتی ہے، تو چھوٹے سے گناہ سے بھی آگ بھڑک سکتی ہے.
یہ تو احسان ہوا کہ صغائر اور کبائر کا فرق کیا گیا کہ یہ صغیرہ ہے اور کبیرہ ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ روایتوں کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں صغائر اور کبائر کا چھوٹے اور بڑے کا فرق کیا گیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ رب خداوندی اور ذات خداوندی کو دیکھ کر جو اعمال اس کو پسند نہیں ہے وہ میری نظر میں چاہے چھوٹے ہو لیکن رب کی نظر میں بڑا ہے. اللہ کی نظر میں جو چیز پسندیدہ نہیں اس ذات خداوندی کو دیکھ کر چاہے میں اس کو صغیرہ سمجھوں لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے. اس لیے صغیرہ گناہ کو چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آگ جلاتے ہو تو تنکا تنکا کر کے جمع کرتے ہو، ایک ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی کر کے جمع کرتے ہو اور پھر آگ جلاتے ہو اور اس سے کھانا پکاتے ہو تو ایک بہت بڑی آگ ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرنا چاہتے اس بات کی طرف کہ ٹھیک اسی طرح تم صغیرہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے کر کے گناہوں کو جمع کرتے رہو گے یہاں تک کہ کبیرہ بن جائے گا، اللہ کی نافرمانی کا مسئلہ ہو جائے گا. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ صغائر پر اصرار کبیرہ بن جاتا ہے. ایک چھوٹا گناہ پھر چھوٹا گناہ پھر چھوٹا گناہ. انسان ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت چھوڑ دیتا ہے جو مؤکد ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ تو سنتی ہے. ایک صغیرہ کیا، کل چھوڑی، پرسوں چھوڑا، اترسوں چھوڑا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ صغائر کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے، خوب سمجھو میرے بھائیوں، کہ جو شیطان جو ہے ابتداءً سنتوں کو چھڑواتا ہے اور انسان جب سنتوں کے چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ واجبات کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، اور جب واجبات چھوٹتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ فرائض کو چھوڑنے والا ہوتا ہے اور فرض چھوٹ جاتے. اور موت سے پہلے جب مسلسل فرض چھوٹتے رہے اور عادی بن گیا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ ایمان نہ چلا جائے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی گناہ کو صغیرہ نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. اور جہاں ہم سے گناہ ہو جائیں، بشر ہے، انسان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ ہوتے ہی نہیں، ہو جاتے. معصوم صرف انبیاء ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور قبل البلوغ بچہ ہے بالغ ہونے سے پہلے کہ جن کے گناہوں کا کوئی اعتبار نہیں. باقی سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہو، جو اللہ سے معافی مانگ. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام انسان آدم کی ساری اولاد سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرنے والے بنے. تو توبہ کی عادت اپنی زندگی میں ڈالنی چاہیے. جہاں گناہ ہو گیا آج کل نہ کرتے رہو، فوراً اللہ سے معافی مانگو. اور اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو اس بندے سے فوراً معافی مانگ لو. صراحتاً معافی کی کوئی ضرورت نہیں، اجمالاً معافی مانگو. بھائی ہم سے کچھ ہو گیا ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے، کوئی قصور ہو گیا ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے. عادت ڈالو اس بات کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا قلب بھی صاف، سیاہ نقطوں سے، اور نامہ اعمال بھی صاف ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ گناہ ہو جائے فوراً اپنے رب کریم سے توبہ کر لے. اور یہ بھی یاد رکھو، اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمے پر انسان دنیا سے کیسے رخصت ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا. انسان کے آخری لمحات کیسے گزرتے
یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ربیع ابن حراش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے محدث ہے، وہ ساری زندگی نہیں ہنسے اور یہ کہتے رہے میں جب ہنسوں گا جب کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میری موت ایمان پر ہے، اور موت کے موقع پر وہ ہنس رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ ان کو ایمان کے ساتھ دنیا کے۔ تو اعتبار میرے بھائیو خاتمے کا ہے، اپنی آخرت کو بناؤ۔ آئے دن لوگ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو مومن میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہے، اہلہ و مالہ و عملہ۔ اس کے گھر والے چلتے ہیں، اس کا مال چلتا ہے اور اس کے اعمال چلتے ہیں۔ گھر اور مال تو واپس آ جاتا ہے، اہل و عیال تو واپس آ جاتے ہیں، آل اولاد واپس ہو جاتی ہے۔ قبر میں ساتھ آنے والے اس کے اعمال ہیں، اور اس کے اعمال کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی قبر بنتی ہے یا بگڑتی ہے یہ اس کے اعمال پر ہے۔ اس وقت کے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ دل اداس سا ہے، بے چین سے ہے، پورا عالم ایک افراتفری میں ہے، اور کتنے لوگوں کی اموات اور موتیں ہمارے سامنے ہوتی جا رہی۔ روزانہ صبح ایک خبر آئی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اچھے خاصے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، جوان تھے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ تو اعتبار خاتمے کا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک صاحب بڑے فراتے سے مقابلہ کر رہے تھے دشمنوں کا، بہت جوش خروش کے ساتھ، بہت ولولے کے ساتھ، لا شاذہ ولا فاذہ، اکیلا ملتا اس کو بھی مارتا، جماعت ملتی اس کا بھی مقابلہ کرتا۔ صحابہ اس کی بہادری کو دیکھ کر کہنے لگے بڑا بہادر ہے، جنتی ہے، یہ تو جنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا اور صحابہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت یہ جنتی ہے، تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا، کسی کو اگر جہنمی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اتنی بہادری سے اسلام کے لیے مقابلہ کر رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جہنمی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ آخر نبی علیہ السلام نے اس کو جہنمی کہا ہے تو کوئی نہ کوئی عمل ضرور ایسا ہوگا۔ فرمایا وہ چلتا تو میں بھی چلتا، اور وہ ٹھہرتا تو میں بھی ٹھہرتا، یہاں تک کہ ایک جگہ پر دشمنوں کی طرف سے اس کو تیر لگا اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، اس زخم کو برداشت نہیں کر سکا، تو اس نے اپنی تلوار کو یوں سیدھی رکھی زمین پر اور اپنے پیٹ پر رکھی، اور اپنے پیٹ کا وزن دیا اس پر اور خودکشی کر لی۔ فوضعه بین ثدییہ فتحامل علیہ حتی خرج من بین کتفیہ، یہاں تک کہ وہ تلوار اس کے پیٹ سے پیچھے کی طرف نکل گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ جو صحابی ان کو دیکھنے کے لیے چلے تھے وہ دوڑتے دوڑتے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا وہ جو صاحب جس کو آپ نے کہا تھا کہ جہنمی ہے اس نے یہ عمل کیا آخری وقت میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنہ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ فِي مَا يَرَى النَّاسِ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا۔ کبھی کبھی انسان جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنتی ہے، اخیر میں کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے برے اعمال ہیں، گندے اعمال ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ وہ نیک عمل کی وجہ سے جنتی ہو جاتا ہے۔ آخری وقت میں کوئی فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے کہ خوب سنو، ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہو آخری حد تک، جب تک کہ روح قبض نہ ہو۔ اگر روح ایمان پہ قبض ہو گئی تو پھر کامیاب ہے، ورنہ پوری زندگی موت تک ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وداؤٹ گارنٹی کی زندگی ہے، اور موت بالیقین ہے۔ موت کے بعد میں یقین ہے کہ وہ آنے والا ہے، اور زندگی کے بعد میں کوئی گارنٹی نہیں کہ کتنا جینے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت ٹھیک کریں، اعمال صالحہ والی زندگی گزاریں، اور اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر، اور اسی لیے یہ ساری باتیں اہل اللہ کی صحبت سے ملتی، اللہ والوں کی دوستی سے ملتی، حتیٰ کہ انسان کو بری دوستی سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے، اس لیے کہ غلط دوست اس کو غلطی پر لے جاتے ہیں، گندے راستے پر لے جاتے ہیں، غلط طریق پر لے جاتے ہیں، اور برائیاں ہم سے سرزد ہوتی۔ اسی لیے العزلۃ راحۃ من خلات السوء، بری صحبت اور بری دوستیوں کے بجائے تنہائی اختیار کرنا بہتر ہے۔ طویل روایت ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ انسان خلوت اختیار کرے، تنہائیاں اختیار کرے، لیکن برے دوستوں سے بچے۔ اور اگر تنہائیوں میں بیٹھ کر بھی معاصی اور گناہ اور موبائل کے ذریعے سے بدکاریاں، بدعملیاں ہو رہی ہے، تو پھر ایسی تنہائی بھی بدترین ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو غلط راستوں سے، غلط صحبت سے، غلط دوستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اہل اللہ سے تعلق رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت خاص طور پر میرے بہت قریب، بہت عزیز دو موتیں جو ہوئی ہے، جس کا مجھے صدمہ رہا 4 دن 5 دن سے مسلسل، اور بہت صدمہ رہا۔ ایک تو ہمارے مولانا عبدالصمد صاحب پٹیل جو دیوا گاؤں کے ہیں، اور قریباً 30 سال سے یو کے میں گلوستر جامع مسجد کے امام ہیں، انتہائی نیک، اہل اللہ سے اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، اللہ کرنے والے، صاف ستھری زندگی گزارنے والے، اور تالی قرآن، قاری قرآن، ان کے اہلیہ محترمہ اس دنیا سے ابھی 4-5 دن قبل جمعرات کو اللہ کی پیاری ہو گئی۔ مختصر علالت اور مختصر بیماری کے بعد وہ اللہ کی پیاری ہو گئی، جو اخیر تک دعوت و تبلیغ میں مشغول رہی، پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہی، علماء کی بڑی خادمہ، اور اہل علم جب بھی مسجد میں تشریف لائے ان کے لیے کھانا پہنچانے کا اہتمام۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں مسلسل اس مسجد جامع میں رمضان المبارک میں جاتا تو ان کی عنایتیں اور شفقتیں کہ ہر وقت سحری اور افطاری کی فکر فرماتے۔ اسی کے ساتھ حافظ قرآن تھی، جس کی وجہ سے قرآن کا بڑا شغف تھا ان کو، قرآن کو بہت پڑھنے والی تھی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی بڑی پابند، یہاں تک کہ اپنی اس بیماری کا جب ان کو احساس ہوا اور کچھ ضعف محسوس ہونے لگا تو انہوں نے اپنی زندگی کی جتنی نمازیں تھی وہ سب قضا کر لی جو چھوٹ گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اخیری قرآن ختم کیا تھا اس کے سارے سجدۃ التلاوت رہ گئے تھے، ان تمام کو بھی ادا کر لیا۔ اشارات یقیناً ان کے قلب پر، اگرچہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے موت کے اشارات ہیں، لیکن اشارات ان کے قلب پر ضرور تھے، اور اس میں سب سے بڑا اشارہ کہ وہ اپنے 3 مہینہ قبل اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ذرا قبرستان بتا دو، اور وہ قبرستان میں گئی اور قبرستان کو دیکھا۔ یہ اشارات تھی اس بات کی طرف کہ اب میں اپنے منزل کی طرف روا دوا ہوں۔ اللہ تعالی، اور عمر بھی اتنی نہیں تھی، 52 سال کی قریباً عمر تھی، چونکہ علماء کی بڑی خدمت گزار، قاری قرآن، تالی قرآن، اور قرآن بہت پڑھنے والے، حافظہ، عالمہ تھی، طبیعت میں بہت نیکی تھی، اپنے پیچھے شوہر اور 4 بیٹوں کو اور بھائی ماں وغیرہ کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئی، یہ کہہ کر اللہ تمہیں سلامت رکھے، میں جا رہی ہوں، مجھے یاد کرتے رہنا، دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، حق تعالیٰ ان کی کروت کروت مغفرت فرمائے، اور ان کے پسماندگا کو، ان کی اولاد کو، مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ جل شانہ اپنی نعمتوں سے انہیں محظوظ فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے حسنات کو بے حد قبول فرمائے، ان کے سیئات سے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جو بریڈ فور مسجد قوبہ کے اخیر تک پریسیڈنٹ رہے اور بہت اچھے طریق پر مسجد کو چلایا، حافظ قرآن تھے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے منسلک تھے، اس کے بعد کسی خواب کی بنیاد پر انہوں نے اس عاجز کی طرف رجوع کیا تھا، اور میں نے ان کو ہدایت کی تھی کہ تم قرآن خوب پڑھو، اس لیے کہ تم حافظ قرآن ہو، جس کے نتیجے میں وہ خوب قرآن کے پڑھنے والے تھے۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ 2 دن میں، ایک دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے، اور رمضان کے علاوہ بھی ان کی تلاوت اپنی جگہ جاری رہتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سخاوت کا یہ حال تھا کہ تعمیر مساجد یہ ان کا خاص شیوا تھا، مدارس کا تعاون یہ بھی ان کا خاص شیوا تھا۔ کئی مسجدوں کی تعمیر کروائی، اور فی الحال بھی ایک مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، انہی کی طرف سے اپنے جیب خاص سے وہ تعمیر کرواتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مدارس کا تعاون، اہل مدارس کا تعاون، علماء کا تعاون، علماء کی مدد، خیر خواہی، کسی کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ اپنے للہ رقم یا زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے مدارس اور اہل مدارس اور علماء کا تعاون کیا جائے۔ وہ بھی ایک مختصر بیماری کو گزار کر اللہ کے پیارے ہو گئے، انتقال کو قریباً 5 دن ہوئے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ اپنے پیچھے 5 اولاد، 5 لڑکے اور 2 بیٹیاں چھوڑ کر گئے، اور یہ کہتے ہوئے گئے اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔
اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، انہیں چین اور سکون عطا فرمائے، اعلی علیین میں انہیں جگہ عطا فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کے سیئات کو معاف فرمائے، اور جتنے کار خیر ایصال ثواب کے اور صدقہ جاریہ کے کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور یہ مساجد کی تعمیرات یا مدارس کا تعاون حق تعالی انتہائی درجہ قبول فرما کر صدقہ جاریہ بنائے۔ اس ہفتے کی یہ 2 موتیں مجھے بہت صدمے میں رکھا، مسلسل صدمے میں رکھا، اور دل پر بڑا اثر ہوا۔ اور جتنے مرحومین دنیا سے پیارے ہو چکے، بہت سارے لوگوں کی اطلاعات ملتی ہے، اللہ سبھی کی قبر کو نور سے منور فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، اعلی علیین میں سب کو جگہ عطا فرمائے، حق تعالی سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، سب کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، جہنم کا گھڑا بننے سے حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو بھی اخیری لمحات تک اللہ سے ڈرنے کی، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی، نافع بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ضرر رسا بن کر کے زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ابھی اطلاع ملی کہ ہمارے عزیز اور بہت پیارے ہمارے مولانا جنید سلمہ، جن کی معرفت دین کی باتیں جو ذریعہ ہے اس عاجز کی اور دیگر اکابر کی باتوں کو پہنچانے کا، التبلیغ کی معرفت، ان کی پھوپھی بہت بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، حق تعالی جل شانہ تمام طرح کے امراض سے مکمل شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو بھی جسمانی و روحانی امراض سے ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیئات سے معافی عطا فرما، حسنات کو قبول فرما۔ الہ العالمین جب تک جلائیں اللہ نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خلوت و جلوت کو ہمیں بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، تقوی طہارت اور پاکیزگی والی زندگی عطا فرما، ورع والی زندگی عطا فرما، جس سے آپ اور آپ کے حبیب خوش ہوتے ہیں، ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ اور اے اللہ جس سے آپ اور آپ کے حبیب ناراض ہوتے ہیں، ایسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان بھی ساتھ ہے، نفس بھی ساتھ ہے، ماحول بھی ہے، اے اللہ پورا ارادہ کرنے کے باوجود ہمارے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ الہ العالمین اگر آپ نے ہاتھ نہیں پکڑا تو ہمارے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی ہے۔ رب کریم آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، ہمیں بچا لیجئے، غلط کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ الہ العالمین جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے مولانا کے اہلیہ محترمہ کو، حافظ احمد صاحب کو، اور جتنے مرحوم ہو چکے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، اپنی نعمتوں سے بہراور فرما۔ اے اللہ جنت کا باغیچہ بنا، جہنم کا گھڑا بننے سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت و صحت عطا فرما۔ اے اللہ تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اے اللہ اس بلا اور وبا کو دور فرما، اور تمام طرح کے بلا اور وباؤں سے ہماری اولادوں کی، آل اولاد کی، نسلوں کی، اللہ پوری امت مسلمہ کی، بلکہ پورے عالم کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ۔